السلام علیکم ناظرین، پوری دنیا کے لیے یہ جلسہ میلاد النبی کا ایک پیغام ہے کہ پشچم بنگال کے ہاوڑہ ضلع کے چھوٹے سے گاؤں مانک پور کے لوگوں نے شیعہ سنی دونوں نے مل کر ایک ساتھ عید میلاد النبی منایا۔ موجودہ حالات کے حساب سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اسی طرح کا اتحاد بیحد ضروری ہے۔ کہ بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا جانو دل سے ہے جو پیارا، بے سہاروں کا سہارا جانو دل سے ہے جو پیارا، بے سہاروں کا سہارا جانو دل سے ہے جو پیارا، جس پہ عالم یہ سارا فدا ہے، فدا ہے۔ آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، آج وہ کہ آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، کہ اپنی نظروں میں کعبہ بسا لیجئے، دل کو اپنے مدینہ بنا لیجئے، اپنی نظروں میں کعبہ بسا لیجئے، دل کو اپنے مدینہ بنا لیجئے، ان کی چوکھٹ پہ دامن بچھا لیجئے، اور نگاہیں ادب سے جھکا لیجئے، اور نگاہیں ادب سے جھکا لیجئے، کہ جام وحدت کا پیلانے، کہ جام وحدت کا پیلانے، رب سے بندوں کو ملانے، جام وحدت کا پیلانے، رب سے بندوں کو ملانے، ارے لے کے وحدت کا جام آ رہا ہے، آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، آج وہ رب کا نور آ رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات مل کر پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہ آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، آج وہ رب کا نور آ رہا ہے، آج وہ رب کا نور آ رہا ہے۔ اور حضرت یہ سیر سماعت فرمائیں کہ رن میں صبیر، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ رن میں صبیر سر کو کٹانے چلے، اپنے بچپن کا وعدہ نبھانے چلے، رن میں صبیر سر کو کٹانے چلے، اپنے بچپن کا وعدہ نبھانے چلے، اپنے بچپن کا وعدہ نبھانے چلے، دین احمد پہ لٹانے، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور یہ اس کلام کا بڑا قیمتی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ بروز حشر
بروز حشر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اور جیسا مجھے کہا گیا ہے کہ 20 سے 25 منٹ آپ کا وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو میں بھی چاہوں گا اس سے زیادہ نہیں لوں، کیونکہ محبت کی بات میں زیادہ دیر نہیں، جتنا جلدی ہو محبت سے پیش کیا جائے۔ تو آپ سب محبت والے بیٹھے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، اور ان آقا کے صدقے میں آل مصطفیٰ آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، سب بیٹھے ہیں، اور میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو بخشش کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بس جتنی محبت سے آپ لوگ سنیں گے اتنی محبت کے ساتھ دیکھیے حضور تشریف لائیں، ماشاءاللہ محبت سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا، ہے نا، کہ بخشش کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ہر درد کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں، لالو گوہر سے بڑھ کر ہے قیمتی وہ آنسو، آنکھوں سے جو گرا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ محبت سے کہیں تو آج کی رات، آج کی شب، آج کی یہ محبت آپ کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے، دل سے محبت سے جام لٹانا ہے اور جام پینا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان۔ آسمان سے لٹکتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ نے مثال دی رسی کی، رسی کی مثال دی۔ کیوں؟ رسی میں دو بٹ ہوتے ہیں، دو بل ہوتے ہیں، اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا میٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بل لوہے کا ہے ایک بل سودے کا ہے، رسی نہیں بنے گی۔ پلاسٹک لوہا مل کر رسی نہیں بنے گی، رسی جب بنے گی دونوں کا بل ایک ہونا چاہیے، میٹر ایک ہونا چاہیے، مادہ ایک ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے نور بھی بھیجا، ہم نے کتاب بھی بھیجا، نور بھی اللہ کی طرف سے، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نور بھی پاک، کتاب بھی پاک، نور بھی ہادی، کتاب بھی ہادی، نور بھی رہبر، کتاب بھی رہبر، نور بھی نجات دینے والا، کتاب بھی نجات دینے والی۔ جب دونوں مل گئے تو اللہ کی رسی بن گئی۔ جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما وہ کامیاب ہو گیا، جس نے قرآن کو تھاما وہ کامیاب ہو گیا۔ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے، اور اس لیے پایا ہے آنکھوں نے نظاروں کا شرف۔ آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے، آدمی دیکھ لے قدرت کو اگر دیکھ سکے۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محسن انسانیت، فخر کائنات، بیضۃ البلد، شان مدینہ، عظمت مکہ، رحمت عالم، تاجدار بطحہ، امیروں کے ملجا، غریبوں کے ماوا، حضور اکرم نے جب مکے کی زمین میں آنکھ کو کھولا، جب مکے کی سرزمین میں نبی نے آنکھ کو کھولا تو معاشرہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا تھا، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی، بیواؤں پہ قبضہ ہو رہا تھا، مکانوں کو لوٹا جا رہا تھا، جانوروں کو چھینا جا رہا تھا، لوگوں کی عزت ملیہ میٹ ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں کوہ ابو قبیس پر ایک آواز گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کا ایسا اخلاق تھا کہ دنیا نے نبی کی آواز پہ لبیک کہا اور قرآن نے آواز دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ لوگ دائرہ اسلام میں آتے رہیں لیکن کیسے آئیں؟ سورہ جمعہ دوسری آیت، والذی بعث فی الأمین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے امین میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، اس رسول کا 4 کام بتایا، 4 کام بتایا: کتاب کی تعلیم دینا، آیات الہیہ کو سنانا، حکمت کی باتیں بتانا، نفسوں کو پاک کرنا۔ نبی کو طبیب بنا کر بھیجا، طبیب بنا کر بھیجا، معالج بنا کر بھیجا۔ اور طبیب علاج کرنے سے پہلے مرض کو دیکھتا ہے کہ مرض کیا ہے۔ جب آقا نامدار نے، تاجدار مدینہ نے انسانیت کے نفس پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ انسانیت بیمار ہے، انسانیت کو مرض ہے۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا 1400 سال پرانا ہے۔ ذرا کم عقلو یہی سوچ لو، نبی کی ظاہری عمر تو 1500 سال ہو رہی ہے، تو 1400 سال پرانا اسلام کیسے ہوگا؟ نبی کی ظاہری عمر کو 1500 سال ہو رہا ہے، تو اسلام 1400 سال پرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام آدم سے چلا تھا، ختمی مرتبت پہ آ کے کمپلیٹ ہوا ہے۔ اسلام آدم سے چلا تھا، پہلے نبی سے چلا تھا، اور آخری نبی پہ آ کے اختتام ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ ایک چھوٹا سا لباس لے کر آ گئے، ڈریس لے کر آ گئے۔ بچہ 6 مہینے کا ہوا، ایک بڑا سا لباس آ گیا۔ بچہ 1 سال کا ہوا، ایک ذرا سا لباس بڑا آ گیا۔ بچہ 5 سال کا ہوا، ایک بڑا لباس آ گیا۔ بچہ 10 سال کا ہوا، ایک اور بڑا لباس آ گیا۔ بچہ 14 سال کا ہوا، ایک اور بڑا لباس آ گیا۔ بچہ وہی ہے جو پیدا ہوا تھا۔ جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی گئی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، لباس بدلتا گیا۔ آدم کے زمانے میں اسلام کا بچپنا تھا، صرف آدم تھے، حابیل تھے اور قابیل تھا، اس کے بعد حضرت شیش آئے۔ اسلام ذرا سا بڑا ہوا، نوح کی شکل میں شریعت آ گئی، ذرا سا اور بڑا ہوا، ابراہیم کی شکل میں شریعت آئی، ذرا سا اور بڑا ہوا، اسماعیل کی شکل میں شریعت آئی، ذرا اور بڑا ہوا، عیسیٰ کی شکل میں شریعت آئی، ذرا اور بڑا ہوا، موسیٰ کی شکل میں شریعت آئی۔ یعنی شریعت بدلتی گئی ہے۔ اسلام آدم سے جو چلا تھا وہی ختمی مرتبہ تک آیا، اور جب ختمی مرتبہ آخری لمحے میں آئے تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس امر کو پہنچا دو، اگر نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ جب رسول نے اعلان کر دیا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اللہ نے قرآن کی آخری آیت، اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے، آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین کامل ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ تو اسلام آدم سے چلا تھا، ختمی مرتبہ پہ آ کے کمپلیٹ ہوا ہے۔
کوئی مر رہا ہے،